مانی ان کنتم صادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس ذکر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے، بانیان دی توفیقات جزافہ فرمائے کہ اللہ ممبر تے دو عظیم شخصیات جناب نسیم عباس رضوی صاحب پر اللہ مقام ہو، انہوں دی نشانی فرزند ارجمند تشریف فرمانے اور چودھری اعجاز حسین چلوی صاحب تشریف فرمانے نا عظیم دوستان دی عزت داران دی موجودگی میں میں تھوڑی جی حاضری جناب دے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، دین اسلام نو سمجھنے واسطے اس ماحول نو سمجھنا بڑا ضروری ہے جس ماحول وچ حضور تشریف لیا۔ جڑا بندہ عرب دے اس ماحول تو واقف نہیں، اس سوسائٹی تو اس معاشرے تو واقف نہیں، وہ اچھے طریقے نال دین نو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی ایک معاشرے چ رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی چ رہ رہے ہیں، ساری سوسائٹی تے عرب دی سوسائٹی چ بڑا فرق ہے، ساڈے معاشرت وچ تے اس معاشرت وچ بڑا فرق ہے۔ وہ دے واسطے بڑا ضروری ہے کہ اس معاشرے نو سمجھ لیا جائے، اس سوسائٹی نو سمجھ لیا جائے۔ اس سوسائٹی نو سمجھنے واسطے ظاہر تاریخ پڑھنی پائے گی کہ تاریخ دن کیویں دستی ہے کہ وہ بندے کیسے سن، بود و باش کیسی سی، لوگ کیسے سن، لوگاں دا مزاج کیسا سی، اور کیسے مزاج والے لوگاں وچ کیسے مزاج والا اتریا، کیسے معاشرے وچ سرکار تشریف لے آئے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ جدوں اسی اس معاشرے نو اچھے طریقے نال نہیں نچ بیندے پھر سانو پتہ ہی نہیں لگتا کہ درود پڑھن والے کون نے تے جنہاں دے اتھے درود نے وہ کون۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کو سمجھ لیا جائے کہ سوسائٹی کیسی سی۔ وہ دے واسطے میں اگر کوئی تاریخ پڑھا تو تاریخ ظاہر کتاباں اس طرح نے، کسی شیعہ لکھی ہوئے گی، سنی اہل حدیث دیوبندی مختلف کتب نے جڑے ترجمے اچ اتفاق نہیں کر سکے قرآن دے ترجمے اچ، وہ تاریخ اچ کتھے کٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر قرآن نو اچھے طریقے نال پڑھیا جائے جویں خالق چاہتا ہے، غور نال ترجمے نال پڑھیا جائے تے عرب دے ماحول دا بھی اندازہ لگ جائے گا، اس معاشرت دا بھی اندازہ لگ جائے گا، اس سوسائٹی دا بھی اندازہ لگ جائے گا۔ مثلا ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھنا، دیکھو سارا ماحول کیویں کھل کے سامنے آ جائے گا عرب دا۔ قرآن پاک پڑھیا، قرآن دا ترجمہ پڑھیا، خالق کائنات فرماندا ہے حبیب یمنون علیک ان اسلموا، جو بندے اسلام قبول کر گئے ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے بعد تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا تجھ پہ احسان ہے۔ خالق فرماندہ ہے حبیب کسی اندازہ لاؤ جی، اللہ فرماندہ ہے یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں تجھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اے حبیب مسلمان ہونے کے بعد وہ بندے تیرے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا تیرے اوپر احسان ہے۔ میرا خیال ہے سوسائٹی کو سمجھنے واسطے یہ دو لفظ ہی کافی ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا احسان ہے تیرے اوپر۔ 1500 سال بعد دا اے گیا گزریا ساڈا زمانہ، یہ دے وچ کوئی ایسا مینوں طالب علم دسو جڑا اپنے استاد نو آکھے کہ استاد جی شکر کرو میں تہاڈا شاگرد ہاں، جے میں تہاڈا شاگرد ہی نہ ہوندا تانوں استاد بنن دا موقع ہی نہیں سی ملنا۔ کون ایسا بدبخت بیٹا ہے جڑا اپنے والد نو آکھے کہ ابا جی شکر کرو میں پیدا ہو گیا تہاڈے ہل، ورنہ تانوں ابا بنن دا موقع ہی نہیں سی ملنا۔ یا کوئی ایسا مرید دسو قبلہ جڑا اپنے پیر نو آکھے کہ شاہ جی شکر کرو میں تہاڈا مرید ہو گیا۔ جے اسی مرید ہی نہ ہوندے تے تسی پیر کدے ہوندے؟ یہ مطلب اس زمانے چ وہ مرید نہیں ملے گا جڑا پیر تے احسان کردا ہوئے، کوئی شاگرد نہیں ملے گا جڑا استاد نو احسان جتلاندا ہوئے، اور وہ بیٹا نہیں ملے گا جڑا باپ تے احسان جتلاندا ہوئے۔ وہ کیسے مسلمان سن جڑا کلمہ بھی اودا پڑھتے سن، ممنون بھی انہوں کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پیغمبر نو ممنون کرنا چاہتے ہیں۔ خالق فرما رہے یمنون علیک ان اسلموا، وہ احسان جتلاتے ہیں کہ شکر کرو جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ حبیب تجھ پہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں،
یہ مطلب ہے آج جیسے بندے نہیں ملتے ادو ایسے بندے ہے سن، آج جیسے بندے نہیں ملتے ادو ایسے بندے ہے سن۔ ایتھے شاگرد نہیں جڑا استاد تے احسان رکھے، بیٹا نہیں جڑا باپ تے احسان رکھے، ایتھے قبلہ مرید نہیں جڑا پیر تے احسان رکھے۔ میرا خیال ہے پہلے جملے تے سمجھ جانا چاہیے ہے یہ جڑا معاشرہ تے سوسائٹی ایس معاشرے دے برابر نہیں آ سکتے وہ حیدر کرار دے برابر کیسے آ؟ مولا تانوں جزائے خیر دے، تسی سوسائٹی دا تے اندازہ لاؤ کہ نبی نو پہنتے نے ساڈا تیرے تے احسان ہے کہ ایسا تیرا کلمہ پڑھ لے، اور خالق فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا تمنو علیہ اسلامکم، تمہارا اسلام لے آنا ہم پہ کوئی احسان کی بات نہیں، تمہارا اسلام قبول کرنا تیرے اوپر میرے اوپر کوئی احسان نہیں، بلکہ خالق فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تم جیسوں کو ایمان کی طرف ہدایت دے۔ اللہ کا احسان ہے، تمہارا احسان نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ یہ مطلب ہے پہلی احسان والی آیت جناب تے سین چاہ گئی تو آتر نال پڑھنا جی، تشریح نہیں کرتا، تشریح چ دیر لگتی ہے تے تشریح کرنے نہیں اتھے ہی پیندی ہے جتھے بندے اس قابل سمجھے جان کے تشریح دی ضرورت ہے۔ جتنے چنیدہ بندے الحمدللہ سلیکٹڈ بیٹھے ہو، میں نہیں سمجھتا کسی تشریح دی ضرورت ہوئے، پڑھے لکھے دوست تشریح فرماؤ، اور پیچھے الحمدللہ بہت پڑھے لکھے دوست تشریح فرمانے۔ دوسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں، یہ دے واسطے 1-2 منٹ دی میں شان نزول پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے کچھ لوگاں نو جہاد تے بھیجیا، ایک گروہ نو، وہ جنہوں نے حضور جہاد تے بھیجیا ظاہر مسلمان ہی ہون گے یار، جنہ رسول بھیجے وہ مسلمان ہیں۔ اس دور دے جڑے مسلمان سن وہ شیعہ سنی وہابی نہیں سن، وہ سارے صحابی سن۔ یہ مطلب ہے میں کھلے دل نہ کہہ سکنا کہ صحابہ کرام نو حضور نے ایک جہاد دے مشن تے بھیجیا۔ وہ رستے وچ انہاں ایک بندہ ویکھیا، وہ دے کول بہت زیادہ مال سی، گاواں، اونٹ، بھیڈاں، بکریاں، بہت زیادہ مال مویشی وہ ہے سن۔ بندہ کلا سی، کلے بندے کو اینا مال ویکھ کے تے جہادیاں دا دل کیتا کہ ایدے نال جہاد کر چھڑ۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ صرف ایک بندہ سوتا ہے اس وقت، اندر نہیں باہر، صلوات اچھی پڑھو باہر نمو کر اللہم صلی اللہ محمد البار۔ لو جناب علی، وہ جہادیاں نے ویکھیا کہ بندہ کلا ہے تے مال بہت زیادہ ہے، انہوں نے دل کیتا کہ اتھے جہاد کریے، کیونکہ جہاد تو بعد اگر بندہ قتل ہو جان یا قابو آ جان تے سارا مال غنیمت بن جانا، میرا مال غنیمت بن جانا۔ انہاں جہادیاں دا دل کیتا کہ انہوں جہاد کریے، انہاں جا کے انہوں آکھیا من انتا، تو انہوں پتہ ہے جہادی بڑے جوشیلے ہوندے نے، اور انہوں آکھیا من انتا، کون ہے تو؟ اس آکھیا السلام علیکم، سبحان اللہ، اس آکھیا السلام علیکم۔ انہوں دا مطلب ایسی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں تا میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اگوں انہوں السلام علیکم کو اچھی نہ لگی، افسر نے کڑی پائی ہوئے نا چور صاحب، افسر نے کڑی پائی ہوئے یا افسر دا نام لکھیا ہوئے حسنین، بندہ پھنس گیا کسی افسر دے سامنے، وہ صحاب لا کے آندہ یا علی مدد، وہ دا مطلب کی ہوندہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ لحاظ ہے کرے گا۔ چلو جوے میں اس آکھیا، اس مسلمانہ نے آکھیا السلام علیکم، مطلب میرا کچھ لحاظ کرنے، انہاں کوئی نہ لحاظ کیتا، انہاں آکھیا السلام علیکم نو چھاڑ، کون ہے تم؟ اس آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہوں جہادیاں دا دل سی جہاد تے، انہاں کہا سانو کلمے نہ سنا، سانو پتہ ہے تو کافر ہیں، سانو کلمے سنا کے اعتماد چلے رہے ہیں، سانو سلام علیکم کر کے سانو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سکا یار میں کوئی دھوکہ دیتا، میں مسلمان ہوں، میں سلام علیکم نہیں آکھیا تو میں اللہ دی توحید دا اقرار کرنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ عبادت دے لائق اللہ تو سوا کوئی نہیں، تے مصطفیٰ دے آخری رسول نے کی پہ کر دیو؟ انہوں نے آکھیا سانو دھوکہ دین دی کوشش نہ کر، کافرہ قتل کر دیتا جی بندے انہوں۔
تے مگروں سارا مال پھر غنیمت سی نا، سارا مال غنیمت تقسیم کر کے واپس آئے، رسول خدا تک اطلاع پہنچی، حضور نے فرمایا وہ جسے تم نے قتل کیا ہے وہ السلام علیکم کہہ رہا تھا، کلمہ توحید و رسالت پڑھ رہا تھا، پھر تمہیں انہیں قتل کرنے کا کیا حق تھا؟ تکو حضور نو کی آندے نے عرض کر دینے یا رسول اللہ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ رسول فرماتے جب اقرار کر رہا تھا تو تم میں سے وہ بندہ کون ہے جو دلوں کو پڑھتا ہے؟ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، شکریہ کرتا تو آگے جو کوئی بندہ ہے جس نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اندر سے مسلمان ہے یا نہیں، اندر سے مومن ہے یا نہیں، جبریل اترے آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ نساء، خالق فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، جو ایمان والوں میں داخل ہو چکے ہو، خالق فرماتا ہے اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو ذرا تحقیق تو کر لیا کرو۔ ہاں بہت شکریہ کہ بلا ذرا تحقیق تو کر لیا کرو۔ خالق فرماتا ہے ولا تقولوا لمن القى علیکم السلام، جب کوئی تم پہ سلام بھیج دے، سلام علیکم کہہ دے، کوئی تم پہ سلام بھیجے، لست مومنن، تمہیں کیا حق ہے کہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں؟ وہ تم پہ سلام بھیج رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ تو مومن ہی نہیں۔ ایتھے خالق نے گل کیتی ہے، توجہ رکھنا جی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمہیں پتہ ہے بڑے لوگ نے زبان بھی زیب نہیں دیندی، میں تے انہیں جوگا ہی نہیں کہ انہیں تو کوئی گفتگو کر سکا، ان قرآن دی آیت نو میں حذف تو نہیں کر سکتا، نہ اتے ہاتھ رکھ سکتا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جو تم نے سلام علیکم کہنے کے بعد بھی کہہ دیا کہ لستا مومنا، کہ وہ مومن نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں تب تگونا عارض الحیات دنیا، تمہارے ذہن میں دنیا کا مال تھا۔ کیا بات ہے مولا، تمہیں بہت شکریہ جناب، تمہارے ذہن میں وہ دنیا کا مال تھا، تم نے مال دنیا دیکھ کر نہ اس کے کلمے پہ اعتبار کیا اس مال دنیا کی وجہ سے، نہ سلام علیکم پہ اعتبار کیا، صرف مال دنیا کی وجہ سے۔ حالانکہ خالق فرماتا ہے اوہ بندو فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اللہ نے بڑا بڑا مال غنیمت رکھا ہوا ہے، کثرت سے مال تمہارے گھر میں غنیمت کا پہنچ گیا اور تم نے ایک بندے پر صرف مال کی وجہ سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اور لوگوں کا ایمان چیک کرنے والوں اور لوگوں کے ایمان کو ہے کہ نہیں یہ تمیز رکھنے والوں اور کہنے والوں کہ ہم بتاتے ہیں کہ مومن کون ہے، تمہیں اس کے ایمان پہ اعتبار ہی نہیں آیا۔ اتنی لطیف گل پہنچ گئی تاج دی مجلس سے، اللہ فرماتا کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، نہ تمہارے پاس اسلام تھا نہ تمہارے پاس ایمان تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کر دیا۔ دوبارہ احسان آ گیا جناب، اللہ نے تم پر احسان کر دیا۔ میرے ہاتھ جڑا قرآن ہے یہ تفسیر دیوبندی عالم دین نے لکھی ہے، پہلا اللہ دی گل سی، ہن دیوبندی عالم دین دی تفسیر پڑھ لو، کوئی ساڈی ہوندی تو پھر تو کوئی گنجائش ایسی پہ پیڑی گل کر دینے۔ دیوبندی عالم دین لکھتا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا پہلے بھی تم ایسے ہی تھے، پہلے بھی تم ایسے ہی تھے، اے لفظ میں ویکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس نے سلام علیک کی اور لوگوں نے سمجھا کہ وہ غرض کے لیے مسلمانی جتا رہا ہے، اس کو مار دیا، مویشی چھین لیے، مویشی چھین لیے، مویشی چھین لیے۔ خبردار چھیننے والے اور ہوتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے۔ مولا تانوں جزائے خیر دے، انہوں نے مویشی، شکریہ، انہوں نے مویشی چھین لیے۔ جیڑی گل ہے نا وچ وہ سننا، دیوبندی عالم دین اشرف علی تھانوی بڑا لطف لیتا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مویشی چھین لیے۔ اس پر یہ آیت اتری اور اللہ نے فرمایا تم ایسے ہی تھے پہلے، یعنی تو بعد جڑی انہیں گل لکھی ہے کھوڑے میں ہی دھیان نال پڑھی، کسی بندے دھیان نال پڑھی ہی نہیں، میں پڑھی ہے میں سنا دینا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم پہلے بھی تو ایسے ہی تھے،
کہ دنیا کے مال کے لیے ناحق خون کیا کرتے تھے، دنیا کے مال کے لیے ناحق خون کیا کرتے تھے، مال لوٹنے کے لیے ناحق تم خون کیا کرتے تھے، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اور کلمہ کرنے کے بعد بھی ایسے ہی۔ کیا بات ہے، اسلام سے پہلے بھی تم بندوں کو مار کے لوٹا کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ایسا ہی کر رہے ہو، اور دنیا والوں کیا کر رہے ہو؟ ہن میں پھر حضرت علی دا کوئی قصیدہ پڑھنا یار پڑھ لینا چاہیے۔ ہن تسی میرے منہوں پہ ویندے ہو پہ جے توں پڑھن جوگا ہوں تو تسی انہاں نوں کیوں سدتے؟ چنڈوی صاحب قصیدے واسطے تشریف لے آئے نے، کوئی شک و شبہ نہیں، بابا جی بیٹھے نے، پھر بابا جی اسی بھی قصیدہ ہی پڑھنے ہیں، آواز نہ انہاں جنی ہے نہ سانو اللہ دیتی ہے، تے او پھر اللہ دی اپنی مرضی ہے جڑی انہاں نوں عطا ہے انہاں نوں ہے۔ میں پڑھا جی قصیدہ، رکھ بھائی مولوی قرآن تے دووے ہاتھ، میں قصیدہ حیدر کرار دا پڑھا، ادھر میں رکھنا تے ادھر تو رکھ۔ انہاں بندیاں بندہ بدنیتی نال ماریا کہ نہیں؟ ماریا نے کادے واسطے؟ مالے دنیا واسطے۔ اے بندہ مار دیتا نے نا جو مالے دنیا کے لیے قتل کر کے، مال دنیا کے لیے مومن کو قتل کر دے، جو مال دنیا کے لیے مسلمان کو قتل کر دے۔ اسلام کا وہ کردار اور ہے، اور جس کی تلوار بھی نسلیں دیکھ کے چلے وہ صاحب ذوالفقار ہے۔ مولا کائنات اور مجزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب، مجلس قریب ہو، بالکل میں قریب کر لی، جتنا وقت توڑا لیا ہے صرف اتنا وقت ہو، ٹھیک ہے؟ مہربانی کریں۔ سورہ مبارکہ قصص پڑھ رہے ہیں جی۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک آیات کتاب المبین، میرے حبیب یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو ظاہر بظاہر بیان کی گئی ہیں، ان بندوں کو سنا دے۔ کیسے؟ فرمایا نتلو علیکا من نبائی موسیٰ و فرعون بالحق، میرے حبیب ذرا اپنی امت کو موسیٰ اور فرعون کی بات سنا۔ میں احسان دیا دو آیتیں پڑھی ہیں، ان پہ بھی اللہ کا احسان، تم پہ بھی اللہ کا احسان۔ پھر خالق فرماتا ہے ان پر موسیٰ اور فرعون کی بات کو پڑھ۔ وہ کرتا کیا تھا؟ انا فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں تکبر کرتا تھا۔ فرعون زمین میں مجلس حسین ابن علی، مجلس امام حسین دی، یہ قرآن نہ پڑھیا جائے تو مجلس دی توہین ہے۔ شبیر و ذات ہے جنہیں کٹ کے بھی قرآن پڑھے ہیں۔ بہت شکریہ کہ بڑی مہربانی۔ اور صرف دو آیتاں، خالق فرمایا علا فی الارض، وہ زمین میں تکبر کرتا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے لوگوں کو گروہ میں تقسیم کر دیا، فرقے فرقے بنا دیے، لوگوں کو اس نے بانٹ کے رکھا ہوا تھا۔ یہ فرعونوں کی عادت ہوتی ہے کہ بندوں کو بانٹ دیتے، بندوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور جو بندوں میں فرقے پیدا کرے وہی فرعون ہے۔ کیا بات ہے، مولا تو جزائے خیر دے۔ جو بندوں میں اتفاق نہ دیکھ سکے وہ فرعون ہے۔ قرآن نے بڑی واضح قبلہ اشارے فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں وہ لوگوں میں فرقے پیدا کرتا تھا؟ یستضعف طائفۃ منہم، کمزور ہو جاتے ہیں بندے جب فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایک طبقے کو تو اس نے اتنا کمزور اور ضعیف کر دیا، اللہ فرماتا ہے یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیبیوں کو بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے انہ کان من المفسدین، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ خالق فرماتا ہے تیسری آیت وچ لفظ احسان آ رہا ہے۔ پہلے اللہ فرمایا سی جو احسان جتاتے ہو تمہارا احسان نہیں ہمارا احسان ہے۔ دوسری آیت اللہ فرمایا یہ اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں دین عطا کیا، اب پرانی والی باتیں چھوڑ دو۔ تیسری آیت خالق فرماتا ہے نُرِيدُ أَن نَمُنَّ، پھر اللہ نے چاہا کہ اس مظلوم قوم پر احسان کر دیا جائے۔ اللہ نے مظلوموں پر احسان کیا۔ کی احسان جی؟ خالق فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اللہ احسان کر رہا ہے، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا بندے کدی آج تلا گنگ آ جانا سارے جڑے اندر نبیوں کے علاوہ کسی کو وحی نہیں ہوتی، انہوں نے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھا اے موسیٰ نبی سی کہ وہ دی اماں نبی سی؟
کیا بات ہے جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اے نبی موسیٰ ہے کہ وہ دی اماں نبی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واؤ ہے نا الہ ام موسیٰ، ام کر چھڑ بچوں، ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ اس کا مطلب ہادی ہوتا ہی وہ ہے جس کی ماں اللہ کی وحی کے قابل ہو۔ کیا بات، بہت شکریہ، بہت مہربانی قبلہ۔ خالق نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی ان ارضی ہی، اے ماں موسیٰ کی، اے موسیٰ کی والدہ، بیٹے کو دودھ پلائے جا، بیٹے کو دودھ پلائے جا۔ شکریہ، بس یہی آیت ہے، چھڑنے لگا۔ خالق فرماتا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تو خوف کھائے، جب تجھے ڈر آ جائے کہ فرعون کے مخبر میرے بیٹے کی اطلاع نہ کر دیں۔ وحی دے ترے طریقے نے، خواب وچ، خیال وچ، تے کوئی ملک آ کے جی میں ملک صاحب آئے لے، یہ وحی دا ایک طریقہ ہے۔ کوئی ملک آ کے اطلاع دے دے، بسم اللہ، وہ بھی وحی ہے۔ خواب آوے پھر بھی وحی ہے، یا خیال آوے اللہ دی طرفوں، اے پھر وہ بندہ کیسا، بی بی کیسی ہوئے گی جنہوں خیال آوے تو انہوں پتہ لگ جائے خیال نہیں وحی ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ یہ وکھرے دماغ ہو سکتے ہیں قبلہ، بھی خیال تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اگر خیال نہ وہی ہوئی ہے موسیٰ دی ماں نوں تاں بھی، اگر خواب وچ ہوئی ہے تاں بھی، میرے علم سے نہیں، میں ایڈا عالم ہی نہیں، میں نہیں پتا بھائی، جڑی گل دا نہیں پتا من جانا چاہیے، نہیں من جانا چاہیے۔ مینوں جو راگ نہیں آندا، میری آواز ہی نہیں، تو میں انہاں دا کاپی کھو کے نس جاں تے کتے جا کے قصیدہ شروع کراں تے پھاسی جانا، بھائی آواز ہی نہیں تو میں پھاس جانا نا۔ پھر انہوں نے پتہ لگے پہ اتنے مولوی پھسے ہے، اے جا کے آکھنا ادھر ہو تے اگے کھلو کے وہی قصیدہ آپ پڑھن، پھر میں آکھنا ہے اے چودھری صاحب تسی نہ ہوندے تے میں ہلاک ہو بندہ تسے پہلا الٹا کام کرن دی لوڑ کیڑی؟ جیڑا نہیں پتا میں نہیں پتا۔ موسیٰ دی ماں نوں خواب آیا میں نہیں پتا، فرشتہ آیا میرے علم چ نہیں، میں تم سچی گل دساں، اور خیال آیا میں نہیں پتا، وہی ہوئی ہے۔ اللہ فرمایا جب تو ڈرے نا کہ فرعون کے سپاہی میرے بیٹے کو دیکھ کر شکایت نہ کریں، اللہ فرماتا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے وحی کی کہ جب تو خطرہ محسوس کرے اس کو دریا میں بہا دینا، جب تو خطرہ محسوس کرے اس کو دریا میں بہا دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف زدہ ہونا نہ غم زدہ ہونا، غم بھی نہ کرنا خوف بھی نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ، ان قریب ہمیں پلٹا کے تیری گود میں لے آئیں۔ قبلہ خیال ہونا آسان ہے، خواب ہونا آسان ہے، اطلاع ہونی آسان ہے۔ کسے بی بی دا اپنے بیٹے نو صندوق وچ بند کر کے دریا وچ بہا کے مطمئن ہو کے گھر آنا، یہ بات فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ ایسے کام تابع فطرت نہیں کرتے، فاتح فطرت کرتے۔ تابع فطرت ہونا اور ہے، فاتح فطرت ہونا۔ اور یار تو انہوں پتہ لگ جائے ایسے کمرے چ رات نو فائرنگ ہونی ہے تو بندہ آ کے سو جا، نہیں سوندا۔ پتہ لگ جائے پہ اتھے رات نو بندیاں ہونے تو فائرنگ ہو سکتی ہے، دسو کسے نو اطلاع دیو جو انہوں آگ سو جا، کمیں سوئیں؟ اور تابع فطرت ہے۔ وہ جو شب ہجرت سویا تھا نا وہ فاتح فطرت تھا۔ تابع فطرت ہونا اور ہے، فاتح فطرت ہونا۔ موسیٰ کی ماں دریا میں چھوڑ کے بیٹے کو گھر آ گئی، تابع فطرت ہوتی تو دریا کے حوالے نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے ہادی وہ ہوتا ہے فرعونوں کے مقابلے میں بھیجا ہی اسے جاتا ہے جس کی ماں بھی خوف زدہ نہ ہو۔ کیا بات ہے، مولا تم جزائے خیر دے وے۔ یہ مطلب ہے فرعونوں کا مقابلہ کاری وہ سکتا ہے جس کی ماں پہ بھی خوف تاری نہ ہو۔ دنیا دی بہادر ترین خاتون نو کسے بلڈنگ ال بھیجو، بلڈنگ دے کو پتھر ڈگنے شروع ہو جان، فطرت کا تقاضا ہے کہ پیچھے ہٹے گی۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے جوں جوں دیوار کعبہ گرتی جا رہی تھی، علی کی ماں آگے بڑھتی جا رہی تھی،
اور کائنات کو بتا رہی تھی جو فاتح فطرت ہوتی ہے نا اسی کی گود میں حیدر آتے ہیں. مولا تمہیں جزا دے رہے. جملہ جلدی جلدی مہربانی یا علی مہربانی. مولا تمہیں جزا دے رہے. یہ مطلب ہے اللہ نے احسان کر دیا کہ مظلوموں کو موسیٰ دیا. یہ سانو کہانی کیوں پہ سناندہ ہے؟ صدقہ جاواں مصطفیٰ نو آندہ تو سنا. نبیوں ساری کہانی سنائیے کہتے واسطے کہانی شانی سنو تو فروٹ شروٹ کھا کے ٹر جو. نہیں کہانی سنو مجھے نتیجہ ہے دین لگا. حضرت الہی نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. جا موسیٰ فرعون کی طرف اس نے بغاوت کر دی ہے. فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سینے کے علم کو زیادہ کر, زبان کی گرہ کو کھول دے. کام مشکل ہے آسان کر. اللہ فرمایا لسٹ نہ بنا, ایکو گل دس 100 ہاتھ رسا تسیرت گانڈ ایک گل دس چاہیے کیے. فرماتے چلو مکی وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے خاندان سے میرا ایک وزیر بنا. ہارون آخی وہ میرا بھائی ہو, نام اس کا ہارون ہے. اشدد بہی ازری, اس کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر. واشرکہ فی امری, اس کو میرے ہر کام میں شریک کر. میرا بھائی مجھے وزیر دے, میں اس کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوں. ہن پتہ لگ گئی اللہ نے کیوں آکھے سنائے نہ گل, سنائے نہ گل. خالق نے سورہ مبارکہ مزمل کی ارشاد فرمایا ان ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے لوگوں میں نے تمہاری جانب اسی طرح محمد کو بھیجا جس طرح میں نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا تھا. یہ مطلب ہے جس طرح موسیٰ آئے تھے اس طرح ان ظالموں میں محمد آئے. جہاں ایک فرعون ہو وہاں علیہ السلام سے گزارا ہو جاتا ہے. جہاں ایک گلی میں کئی فرعون ہو وہاں آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ بندہ تک ان تک بھی گل پہنچ گئی ہے تو آخری گل کرنا, جس طرح فرعون کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ نے احسان کر کے موسیٰ دیا اور موسیٰ نے اللہ سے ہارون مانگا, اس کا مطلب ہے قرآن کو صرف وہ قوم سمجھی ہے جو محمد کے دور کے موسیٰ کو بھی جانتی ہے ہارون کو بھی جانتی ہے. ہون پتہ لگا نبی کیوں آکھے سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اے اشرف علی تھانوی ہے تے آخری جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت ہارون کو اس لیے دیا گیا موسیٰ کو کہ بڑے بڑے پیغمبروں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کوئی ایسا پیشکار ہوتا ہے جو اپنی آسان زبان میں سمجھاتا ہے کہ نبی کیا کہہ رہا ہے. یہ مطلب نتیجہ نکلیا موسیٰ کی امت اس وقت موسیٰ کو نہیں سمجھ سکتی جب تک درمیان میں ہارون نہ ہو. کیا بات ہے. اور امت محمد کو محمد کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک درمیان میں علی نہ ہو. منگن دی عادت پہ جانا تے بندہ آخر تیرا علاج کرا دینا, آندا علاج نہ کرا میں 10 روپئے, وہ آندا میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ لا کے تیرا علاج کرانا, تو آندا تو رہن دے علاج, تو میں روپیے 20 دے. منگن والا آرام نال بہ نہیں سکتا, انہوں جنی بھی آفر کرو وہ منگے گا. یہ عادت ہوندی. میرے عزیزو نبوت دی گل نو سمجھان واسطے امامت آؤندی, رسالت نو سمجھان واسطے ولایت آؤندی. جی میں ہارون موسیٰ نال موجود سن, حیدر علی نال موجود سن. قرآن دی عظمت دی قسم ہے نبی کے بعد ضرورت کا نام علی نہیں, محمد کی موجودگی میں مسلمانوں کی ضرورت کا نام علی ہے. تو غور ہی نہیں فرمایا. ایک کو جملہ پڑھنا, نبی خطبہ پہ دیندے نے, اوتھو بندہ اٹھے ایتھے اسی پڑھدے ہونے ہیں مجلس کہ لئیے تو سید آ جاندے وہ آندے نے ساڈا کھ نہیں جریا کیونکہ ایٹم بم لئیے ہی چلے, باقی تو سب خیر ہے. 4 بندیاں نو میں آفر کر چکا جی تے منت کر چکا کہ میرے نال رابطہ کرو,
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਚਿੰਗਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਵਾਂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਸ ਗਏ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਹੈ ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਆ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਮੂੰਹ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਕਰਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਚਿੰਗਜੀ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਦਤ ਪਈ ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਖੁਤਬਾ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਨਬੀ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह को पैसा दो। हजूर ने फरमाया बैठ जा, थल्ले बह गया। 5 मिनट नहीं गुजरे ते खुतबा वो पिया देंदा जिदा शागिर्द बोले ते नहजुल बलागा बनती। फिर उठ के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह। नबी आख्या तेनू आख्या बह जा, तेन नहीं पता मैं मेरा लम्हा लम्हा जिंदगी का सिर्फ तबलीग है। मैनू अल्लाह ने जिस हदायत वास्ते भेजे, ना तेनू तौहीद का पता है, ना तेनू रिसालत का पता है, ना तेनू पता मैं की कह रहा। बह जा। तीजी बारी उठदा सी पिया, मेरे मौला दी नजर पई मुस्तफा दी। फरमांदे ने या अली, मौला फरमांदे लब्बैक। फरमाया इक्ता लिसानो, एदी जुबान कट दे, इसकी जुबान काट दे। अली बांह तो फड़ के बाहर ले गए ते बाकी सहाबा कराम बेचारे सोचते होंगे सहाबा सारे हुण आराम ही, वो बैगना पिछे लिखा होंगे हुण आराम, हुण जीप बढ़वा के तेनू आराम आ जाएगा। जिहड़े वेले नबी खुतबा दे के अंदर गए, सहाबा कराम मस्जिद चो बाहर निकले, हजरत अली वापस आ रहे सन ते वो बंदा रौला पांदा जांदा सी, तेरे हसब जैसा हसब किसे दा नहीं, तेरे नसब जैसा नसब किसे दा नहीं, तेरे दर जैसा दर कोई नहीं, तेरे घर जैसा घर कोई नहीं। सहाबा हजरत अली दे दुआले इकट्ठे होके फरमाया या अली, वो तो चंगा भला जानदा पिया। हजरत अली फरमाते तो तुहाडा की ख्याल है, चंगा भला ना जानदा? कहने लगा आपको तो नबी ने कहा था इसकी जुबान काट दे। फरमाया इसीलिए तो तुम्हें नहीं कहा था। उसने और ही नहीं फरमाया सर उठाओ मेरे नाम। ओए होए, तुझे तो नबी ने कहा था इसकी जुबान काट दे। फरमाया इसीलिए तो तुम्हें नहीं कहा था। वो ज़बान नबुव्वत थी, ये समाअत विलायत। हाय हाय, वो ज़बान नबुव्वत थी, ये समाअत विलायत है। नबी ने मुझे ये नहीं कहा था इसको गूंगा करके हमेशा के लिए माजूर कर दे और पूरी जिंदगी मांगने में गुजर जाए। मुझे ज़बान नबुव्वत ने कहा था ये इतना भूखा है, ना तौहीद सुनना चाहता है, ना रिसालत सुनना चाहता है, ना कुरान सुनना चाहता है। या अली, इसकी मांगने वाली जुबान काट दे, इतना दे दे फिर मांगने की जरूरत ही ना। नबुव्वत उसे कहते हैं जो खुतबे में भी सवाली का वक्त ज़ाया न करे, और इमामत और विलायत उसे कहते हैं जो नमाज में भी सवाली का वक्त ज़ाया न करे। नबी खुतबा छड़ के सवाली का सवाल पूरा किया, अली नमाज के दौरान ही सवाली का सवाल पूरा किया। इनू नबी आंदे ने, उन्होंने अली आंदे ने। ये नबुवत है, वो विलायत है। ये जेड़े दोवे भरा इबादतां दे विच सवालियां नू खाली नहीं मुड़ते, उन्हां दियां बेटियां हर घर अगे चादर मंगदियां। ये एहसान दा बदला दिता ही, एहसान दा बदला। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। मेरी बेटी कदी नहीं आई, मैं अगे भी आख्या सी इमाम बार, मेरिया बेटियां चकवाल नहीं वेख्या, मेरिया बेटियां तलागंग नहीं वेख्या। तलागंग दे मोमिनो, मेरिया डायरियां ते चकवाल लिखे है ना, चकवाल लिखे है, तलागंग लिखे है। मेरिया बेटियां पता है भी अज साडे अबू तलागंग पे पढ़दे, पता नहीं। जो पता है भी तलागंग ते साडे प्यो दे जानने वाले मौजूद ने। अगर मेरे मरण तो बाद, मेरी फौतीदगी तो बाद मेरी धी इत्थे किधरे आई होवे, ओदी गड्डी खराब हो जाए, अलम वेख के तुहाडे बूहे ते आ जाए
سوچ کے آئی ہے نا اتنے میرے والد نو بندے جانتے ہون گے بولو یار تواڈے کولوں نہ پیسے منگدی ہے نہ گڈیاں دی بنوا کے دیو صرف تواڈے دروازے تے اس واسطے آئی ہے کہ گڈی بنن تے گھنٹہ لگنا ہے میں کتھے کھڑی ہوواں گی اے علام والے گھر والے میرے باپ نو جانتے ہون گے انہاں نو میں دساں گی تے اس گھر میں بیٹھ جاں گی 1 گھنٹہ تاکہ میں بازار چ نہ کھلوواں تاکہ میں صدقے جاواں میں سڑک تے نہ کھلوواں اسی بڑے بڑے عزت دار نہیں لیکن بیٹی سوچ دے سکتی ہے کہ میں عزت دار پیو دی تھیاں میں گڈی بنوان ورکشاپ تے نہ کھلوواں بلکہ کسے گھر بیٹھ جاواں جدوں بن جائے گی ادو چلے جائیں گے تے تواڈے دروازے تے آئی علم ویکھ کے تسی یار کچھ بھی نہ کرو گے اتنا تے ضرور آکھو گے نا تو بیٹھ جا بیٹی تیرا اپنا گھر ہے یہ مطلب پیو دی اینی کو عزت ہوئے نا اینی کو صرف اسی علی دا ذکر کرنے ساڑی اینی عزت ہے کہ ساڑیاں تیاں نو مانے کہ جتھے جاواں گیاں سانو ضرور عزت ملے گی قرآن میرے سامنے ہی علی دیاں بیٹیاں کوفے دے ہر گھر گیا دیاں سن ساڑے پیو دا نا علی ہے ساڑی ماں دا نا زہرا ہے سانو ادھاری چادر دے چھڑو اسی دربار جو واپس آوان دیا تے واپس کر چھڑا انہا ستایا نے میریاں شہزادیاں نو 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان مخدرات عصمت پر دھوپ اور بھوک کی وجہ سے جن کے چہروں کی رنگتیں تبدیل ہو گئی حضرت بی بی پاک آخری جملہ پڑھنا حضرت زینب عزیزوں زیادہ دیر کھڑے نہیں سن رہ سکتے بی بی زینب زیادہ دیر کھڑے نہیں سن رہ سکتے بیٹھ جاندے سن دوجہ جملہ زیادہ سخت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا ملکہ شام ثانی زہرا تھک جاندے سن تے ٹول آکے دیوار نال نہیں سن رہ سن شام تو واپسی تے چادر لے کے بی بی ایک کھجور دی درخت رہا ایج بیٹھے میرے چوتھے امام نو کسے آگے پوچھیا مستور کون ہے میرے مولا فرماتے ہیں میری پھوپھی ہے فرماتے ہیں ایج کیوں بیٹھے نے فرمایا تھک پہنے اس بندہ کیا تھکے تے ٹول آکے بیٹھے نے اچھی رو کے فرماتے ہیں بڑا مارے نے میری پھوپھی دیوار نہ ٹول آکے عزیزو جنہیں توڑا امام کوٹ ہے ایڈے دے وڈے شامیانیاں تھلے خچر گھوڑے اونٹ اے ظالم بند سن صحرا دی توپ جانورانو تنگ نہ کرے وڈے صاحبانہ تھلے جانور بطول دیاں تیاں اتھے توپتے بہن دیاں میں ایک روایت پڑھی قبلہ کہ بی بی سکینہ حضرت سجاد دی گود چ بیٹھے توپتے اس ریت تے بی بی سکینہ نو نہیں سن بٹھان دے یا بی بی پاک چکدے سن یا مولا سجاد اٹھان دے سن گود چ بٹھا کے بیٹھے نے میں حیران ہو گیا پڑھ کے بی بی پاک چھوٹے معصومہ بی بی کدی اپنے دووے ہاتھ ویر دی گردن تے رکھ دینے کدی دووے ہاتھ اس پاسے رکھ دینے کدی دووے ہاتھ اس پاسے رکھ دینے اینج فرماتے ہیں سکینہ کی کر رہے ہو بی بی فرماتی ہے ویر میں نو خیال ہوندا ہے شاید تیرے ہون اس پاسے تے زنجیر گرم ہو گئے کدی میں نو خیال ہوندا تیرے اس پاسے تے زنجیر گرم ہو گئے میں اتے ہاتھ رکھنی ہے شاید تیرے زنجیر سے ٹھنڈے ہیں اتنی دیر نو جنابے سجاد فرماتے ہیں سکینہ تو میری فکر نہ کر رو کے فرماتے ہیں ویر تیری فکر کیوں نہ کری سانو کچھ ہو گیا تو موجود ہے تینو کچھ ہو گیا اسی کتھے جائیں گے اس ویلے جناب سید زادی دی گود چرک کے نا میری مرشد زادی دی گود سکینہ نو امام فرماتے ہیں اماں ذرا سکینہ نو سنبھالو میں سامنے نماز پڑھنا دشمن دی وہ جڑا لگا سی نا صاحبان او دا سایہ پہ بنتا سی اس پاسے مولا فرماتے ہیں میں ذرا چھانت نماز پڑھنا میرے مولا زنجیر اٹھائے توق اٹھایا اس چھانت لے آکے تکبیرت الاحرام کہن دا ارادہ پہ کردے سن جدوں ایک ملعون آکے آکے سجاد تو ایتھے نہیں پڑھ سکتا او توپتے جا کے پڑھے چھان ساڑھے صاحبان دی اے تیری نماز تو دارائن وارا تپے آکے میرے مولا کھلوتے نے اکھا بند کر کے تکبیرت الاحرام اللہ دی بارگاہ اللہ اکبر کہن دا ارادہ پہ کردے سن میرے مولا نے محسوس فرمایا میرے جسم اطہر تے سایہ ہے
بدل بن گیا کی ہویا ہے امام سب کچھ جان دیں لیکن عزیزو سایہ محسوس کر کے میرے چوتھے امام اکھاں کھولیاں پھپھی اینج کھڑی سی فرماتی سی پڑھ نماز ہوئے میرے پیو دی نسل دوارے پڑھ نماز ہوئے میرے ویر دی نسل دوارے میں تنوں بچا کے مدینے کھڑ گئی میرے عزیزو آخری جملہ ہے ایج توپاں کٹ کٹ کے پکھاں کٹ کٹ کے جدوں بی بی مدینے آئی ہے نا اوتھوں ویر نکلے ایک جملہ ایک منٹ چمکنا اوتھوں ویر نکلے اے جڑے ویر بیٹھے ہو پرا بیٹھے ہو تانوں ایک گل دساں امیری غریبی دی گل ہی نہیں بہن دا مکان سڑ جائے بچے قتل ہو جائیں اللہ نہ کرے کچھ بھی نہ ہوتا بچے تے پرا سر تے ہاتھ رکھ کے آکھے نا روئی نہ اجے میں زندہ اوئے ہوئے بہن دا دل ہی جاندا ہے اس جملے انہوں کنی تقویت ہوتی ہے کنہ ہو دا دل مضبوط ہو جاندہ ہے پرا غریب بھی ہوئے آنکھ آندہ کی ہے روئی نہ میرے سامنے پہنے تو میرے پیو دیتی ہیں روئی نہ اجے میں زندہ میری زندگی جنہ روئی اوتھو محمد حنفیہ نکلے نے بی بی دی نظر پئی ہے حضرت فضا نو فرماندے نے میں نو کھڑا کر حضرت فضا سہارا دے کے کھڑا کیتا فرماندے نے بیٹھے رہو بی بی فرماندی ہے اللہ نے میں نو شکر ادا کرن دا موقع دیتا جیڑی اس ماحول چ شکر کرے انہوں سائن باندھے فرماندے نے اللہ میں نو موقع دیتا کیویں فرمایا میرے پیو دا پتر زندہ ہے میرے پیکیاں دا مان زندہ ہے محمد حنفیہ پہ آؤں ہے اے جدو مینو آکھے گا نا روئی نا اجے میں جیونا پاہمیں میرا کچھ نہیں بچیا میرے دل نو کچھ تے تسلی ہوئے گی اودوں بی بی دا بین روزہ رسول نال ٹکرایا ہے عزادارو جدو حضرت محمد حنفیہ تیسرے قدم تے کھلو کے حضرت سجاد نو پوچھا سجاد بیٹا انہاں جو زینب گھنے بی بی اچھی رو کے فرما دیا نانا ہو